بیسیوں بار ہم نے اپنے بزرگان دین کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کرو، تو دوستی تو چھوٹا ہے، ہم تو جو رشتہ داری کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے نہیں کرتے، جو اولاد اور بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اس کا بھی مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اندر تربیت نہیں دیکھتے۔ گھروں میں جو بیٹی لاتے ہیں اب یہ نہیں دیکھتے کہ کسی اللہ والے کا خانوادہ اب اس اولاد کی تربیت نیکی پر تیار کرنا ماں کا کام ہے، تو میں گھر میں کوئی نیک صالحہ لے آؤں کہ ان بزرگوں کی آگے اگلی نسل تیار کر دے۔ فوکس نہیں ہے۔ ممکن ہے زمیندارہ وجہ ہو، سیاسی خاندان کا ہونا، یا کسی دوسرے پیر خانے میں رشتوں کا کر جانا، چاہیے فوکس ہو۔ میں بنیادی چیزیں عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، ان حالات میں موجود ہیں۔ حاضرین مکرم، میں مثال کے طور پر صرف شیخ الاسلام کا ایک عمل عرض کر دوں آپ کو کہ ہم 5 بہن بھائی ہیں، میں اور ڈاکٹر حسن صاحب بڑے بھائی اور میری 3 بہنیں، اور آگے آپ کے گرینڈ چلڈرن میں بھی 2 کی شادیاں ہو گئیں، یعنی شیخ الاسلام نے 7 شادیاں فرمائی ہیں بچوں کی۔ اور دنیا جہاں کے بڑے سے بڑا سیاسی خاندان، گدیوں سے بھی اور زمینداروں سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے، پاکستان اور پاکستان سے باہر، حرمین شریفین، عرب و عجم، کہاں کہاں سے ہر وہ شخص جو جانتا ہے شیخ الاسلام کو اور ان سے نسبت چاہتا ہوگا، وہاں سے رشتے نہ آئے ہوں، مگر شیخ الاسلام نے 7 رشتے اپنی تحریک کے متوسط مگر نیک صالح خاندانوں میں کیے۔ ان کا فوکس یہ تھا کہ بیٹیاں وہ گھر میں لاؤں کہ جو میری اولاد کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، اور بیٹے وہ گھر میں لاؤں جو تربیت کو متاثر نہ کرنے والے۔ یہ میں آپ مطمع نظر بتا رہا ہوں کہ یہ صرف نظام کسی ایک چڑیا کا نام نہیں ہے کہ یکسر آپ کوئی دروس اکٹھے ہو جائیں، کسی جگہ پر لیکچرز کا انتظام ہو جائے، یا ہم صرف سیمینارز کا انتظام کر دیں تو اس سے زندگیاں سڈنلی بدل جائیں گی۔ نہیں، یہ ایک ایسا پورا نظام ہے جس پر پہرا دینا پڑتا ہے، جس پر نگرانی کرنی پڑتی ہے، جس پہ تربیت پہ جان کھپانی پڑتی ہے، اور وہ تربیت اپنے گھر سے بھی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ متوسلین، مریدین اور شاگردوں تک پھیل جاتی ہے۔ اتنا زیادہ زندگی میں انوالو ہو کر تربیت کے فریضے کو انجام دینا پڑتا ہے، جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ جب صبح نماز کے لیے اٹھ کر مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہوتے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک کے باہر سے گزرتے تو آواز دیتے، اے نبوت کے گھر والوں اٹھو نماز کے لیے، آواز دے کے اٹھاتے ہوئے جاتے، آتے جاتے حسنین کریمین کی انداز، تربیت، معاملات پر نگاہ رکھتے، یہاں تے سیدہ کائنات کے گھر میں کیا لٹکا ہوا ہے، پردوں پر کیا بنا ہوا ہے، رنگت کیا ہے، لباس کیا ہے، ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتے، اسی وقت آبجیکشن فرماتے۔ جب تک زندگی ایسے نہ گزارے تو بزرگوں کی نسلوں کو ہیرے نہیں ملتے، کیونکہ ہیرے تراشے جانے سے چمکتے ہیں، بغیر تراشے مٹی میں پڑا رہے تو ساری زندگی چمک نہیں دے گا، اس کو کہیں گے ہیرا ضائع ہو گیا۔ جب تک اسے تراشیں گے نہیں، اسے پالش نہیں کریں گے، چمکائیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے، اسے تعلیم نہیں دیں گے، اس کو اسی نہج پر دین نہیں سکھائیں گے جس طرح اللہ والا جو مدفون ہے وہ خود جس طرح دین سیکھا تھا، جس طرح اس نے زمانے بھر کے چکر کاٹے تھے، کس کس بارگاہ میں نہیں گیا تھا زانو تلمس طے کرنے کے لیے۔ یہ جتنے بزرگان دین ہیں، آپ کے اپنے آباء و اجداد ہیں، بڑے ہیں سارے، ان کی زندگیوں کے احوال آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، میں تو محبت سے پڑھتا ہوں ان کی خوشہ چینی کے لیے، ان سے پیار کرتا ہوں، جتنا ان کے بارے میں پڑھتا ہوں میرا دل اتنا زیادہ اللہ کی محبت کی طرف راغب ہوتا ہے، ان کی زندگیاں پڑھتا ہوں۔
تو وہ آپ لوگوں کے تو خود سر کے تاج ہیں، وہ لوگ آپ کے گھر والے ہیں، وہ لوگ آپ کے بڑے ہیں، ان کو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا بزرگ ہے اللہ والا، بڑی بزرگ ہستی کہ جس نے فقط سجادگی کی ہے بیٹھ کے؟ کوئی ان میں سے ایک ایسا اللہ والا ہے کہ جس نے دنیا بھر کے صحرا و بحر کے اس نے چکر نہیں لگائے، اساتذہ کے پیچھے نہیں بھاگا، محنتیں نہیں کی، فاقہ کشی نہیں کی، اس سے یہ ہیرے چمکے ہیں؟ اور یہ بزرگان دین کا اپنا طریقہ تھا، وہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اپنے سے دور تربیت کے لیے بھیجتے تھے، علماء کے پاس بٹھاتے تھے، علم دین دینے کے لیے بھیجتے تھے، محنتوں میں ان کو مشقتوں میں ڈالتے تھے، اپنے سے دور بھیجتے تھے۔ آج بھی اگر اس خانوادے میں واپس ہیرے چاہیے تو ہمیں یہ سختی کرنی پڑے گی۔ اگر ایک نسل نہ کر سکی کوئی بات نہیں، دیر نہیں ہوئی، اگلی نسل کے ساتھ کر لیں، انہیں تیار کر لیں، ان میں وہ ساری رونقیں واپس داخل کر دیں جو اصل ان بزرگان دین کے اندر تھی۔ ان کا فیض، ان کا چشمہ، ان کی معرفت کی خیرات ان سے پھر جاری ہو جائے گی آپ کی نسلوں سے۔ وہ خزانہ کہیں نہیں گیا، وہ جوہر ہے، بس واپس سے وہ تار جوڑ لیں، وہ جاری ہو جائے گی خیرات۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے برکت پر اکتفا کر لیا ہے۔ برکت تو ہے، مزارات کی برکت ہے، اللہ والے بیٹھے ہیں یہاں، مدفون ہیں، آرام فرما ہے، ان کی تو مراکز انوار و تجلیات کی جگہیں ہیں، اللہ پاک نے قیامت تک ان پر تجلیات برساتے رہنا ہے، ان کے مراکز پر۔ وہ ہستیاں ایسی ہیں، اور جو ان کے نسب سے ہے اور حرام، کم از کم حرام گناہ کبیرہ سے پاک ہے، تو اس کی دعا سے بھی برکت جاری رہے گی۔